الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. محترم حضرات، جیسے کہ اعلان کیا گیا ہے، یہ تفسیر قرآن ہی کا درس ہے، لیکن تقریباً 3 ہفتے پیشتر ایک ساتھی نے مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہمارے ہاں شوہر اور بیوی کے درمیان آپس میں جھگڑوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے طلاق کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کا اپنا مسئلہ ہو یا کسی اور کا، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ نصیحت کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک تو بہت ہی سلگتا ہوا مسئلہ ہے آج کا، اور دوسرا نصیحت صرف 5 منٹ میں تو ہو نہیں سکتی، مشورہ. تو اس کے لیے بہتر میں نے سمجھا کہ اس کے لیے ایک درس کو مخصوص کر لیا جائے، تھوڑا سا ڈگر سے ہٹ کر، کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اسی آیت پر درس ہے آج کا. لیکن وہ آیت سورۃ البقرہ سے نہیں ہے، سورۃ الروم کی آیت ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے پھر سورۃ البقرہ ہی پر ہم آ جائیں گے. تو اس حوالے سے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا، آپ سے جب کبھی کوئی آ کے کوئی سوال کرتا تو آپ کوشش کرتے کہ اس سوال سے متعلقہ تمام چیزیں اس کو بتائیں تاکہ تشنگی باقی نہ رہے. ایک شخص نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، وہ سمندر میں مچھلی پکڑنے والے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم سمندر میں مچھلی پکڑتے ہیں تو نماز کا وقت ہو جائے تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ کیا وہ پانی پاک ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پانی پاک ہے، لیکن اتنے ہی پر بس نہیں کیا آپ نے. آپ نے فرمایا کہ یہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے. یعنی تفصیل سے آپ نے ان کو بتا دیا کہ آئندہ اگر کبھی ان کو بھوک لگے اور کوئی مچھلی مردہ ان کو مل جائے تو کیا وہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے. تو اس اعتبار سے اس سوال کے حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ کہ تھوڑا سا تفصیلی طور پر یہ بات ہو جائے. یہ صرف ایک ساتھی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں جتنے فون کالز موصول ہوتے ہیں، جتنے لوگوں کی شکایتیں موصول ہوتی ہیں، ان میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ میٹریمونیل پرابلمز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو ہم یعنی اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے، گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ گھر کو پرسکون کیسے بنایا جاتا ہے، گھر میں سکون اور قرار کیسے باقی رہتا ہے. میرے دوستو، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گھر بنایا ہے، جو گھر دیا ہے ہمیں، وہ سکون کا ذریعہ ہے بنیادی طور پر. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو گھر بنائے ہیں وہ گھر تمہارے لیے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ، سکون حاصل کرنے کا ذریعہ. لیکن ہم اپنے کردار سے، اپنے عمل سے ان گھروں کو انگزائٹی اور اسٹریس کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، پریشانیوں کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. اور ان میں سب سے اہم ترین کردار ہوتا ہے شوہر اور بیوی دونوں کا. صرف شوہر کا نہیں ہوتا ہے، شوہر اور بیوی دونوں کا کردار ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے گھر کو سکون اور قرار کا ذریعہ بناتے ہیں یا پریشانیوں اور اسٹریسنس کا ذریعہ بناتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمیشہ ہمیں دیکھنی چاہیے، قرآنی آیات ہی کی روشنی میں بتا رہا ہوں، کہ سب سے پہلے شوہر اور بیوی وہ اپنے اپنے ان کو کردار پر نظر ثانی کرنی چاہیے، ان کے اپنے اپنے اعمال پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری مثال دی ہے شوہر اور بیوی کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ شوہر اور بیوی
بیویاں تمہارے لیے لباس کی شکل ہے اور تم بیویوں کے لیے لباس کی طرح ہو. یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون اور قرار باقی رہے، شوہر اور بیویوں کے درمیان محبت باقی رہے، تو سب سے پہلی چیز ان کو یہ کرنی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا لباس بن جائیں. ایک دوسرے کا لباس کیا کرتا ہے؟ لباس ہم جو پہنتے ہیں اس کے ہمیں 3 فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ اس کا سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ لباس ہمارے جسمانی عیوب کو ڈھانپتا ہے نا، کور کرتا ہے. اور دوسرا، لباس ہمیں موسم کی سردی اور گرمی سے محفوظ رکھتا ہے. تیسرا، لباس ہماری خوبصورتی میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. اب یہ تینوں کام جو لباس کے ذریعے ہوتے ہیں، شوہر کو بھی وہی کام کرنا چاہیے اپنی بیوی کے لیے، اور بیوی کو بھی وہی کام کرنا چاہیے اپنے شوہر کے لیے. کہ سب سے پہلی چیز کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی کمزوریوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ بن جائے. شوہر بیوی سے زیادہ آپس کی جو کمزوریاں ہیں کوئی اور نہیں جانتا. شوہر زیادہ بہتر جانتا ہے اپنی بیوی میں کیا کمزوریاں ہیں، بیوی بہتر جانتی ہے کہ میرے شوہر میں کیا کمزوریاں ہیں. یہیں سے شیطان اپنا کھیل کھیلتا ہے. اگر بیوی اپنے شوہر کی کمزوریاں دوسروں کو جا کے بتانے لگے، شوہر اپنی بیوی کی کمزوریاں اپنے گھر والوں کو جا کے بتانے لگے، تو وہاں سے مسئلہ پھر شیطان کے سپرد ہم کر دیتے ہیں. تو اس میں سب سے اہم ترین چیز کہ آپس کے جو عیوب ہیں، جو کمزوریاں ہیں، وہ آپس ہی میں سلجھانے کی کوشش کریں، وہ ان پر پردہ ڈالیں. شوہر کا اور بیوی کا کام ہے کہ یہ ایک دوسرے کی کمزوریوں پہ پردہ ڈالیں، جیسے کہ لباس ہماری کمزوریوں کو چھپاتا ہے. اور دوسری چیز، لباس جس طرح موسم کی ٹھنڈی، سردی اور گرمی سے بچاتا ہے، اسی طرح ان کا یہ کام ہے کہ شوہر کو پہنچنے والے نقصان پر بیوی سامنے کھڑی ہو جائے، بیوی کو اگر کوئی نقصان پہنچنے والا ہے تو شوہر سامنے کھڑا ہو جائے. وہ ایک دوسرے کے لیے ڈیفینڈ کریں. یہ نہ کہ نہیں ٹھیک ہے وہ آپس میں لڑ رہی ہیں، کہ شوہر کے بہن شوہر کی ماں بیوی سے لڑ رہی ہے اور شوہر اپنی جگہ علیحدہ ٹھہرے ہوئے ہیں، یا شوہر کے ساتھ کوئی اور لڑ رہا ہے اس کی فیملی والا اور بیوی علیحدہ ٹھہری ہے. نہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے دفاع کریں، ایک دوسرے کے لیے ڈیفینس کریں. اور تیسری چیز وہ یہ کہ جب کبھی کسی بھی محفل میں اپنے فیملی میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں، بیوی اپنی فیملی کے افراد میں بیٹھی ہوئی ہو، تو وہ اپنے شوہر کی تعریف کرے، اپنے شوہر کی تعریف کرے، نہ کہ اس کے نقائص بیان کرنا شروع کر دے. شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرے، یعنی تعریفی انداز میں اس کا ذکر کرے. یہ انتہائی ضروری ہے میرے دوست. جب یہ 3 کام شوہر اور بیوی کرنے لگیں گے نا، تو جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. جو ایک دوسرے کے لیے لباس بن جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بن جاتے ہیں. بیوی شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، شوہر بیوی کے لیے سکون کا ذریعہ. ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شوہر اور بیوی میں ہم نے جو محبت ڈالی ہے نا، وہ محبت اسی طرح کریٹ کی جا سکتی ہے. جب وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لباس بن جاتے ہیں تو خود بخود آپ دیکھیں گے کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت، ایک دوسرے کے لیے کیئر کرنے کی توجہ، ایک دوسرے کے لیے قربانی کرنے کی توجہ وہاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی. اور یہی چیز اس گھر کو امن، سکون اور قرار کا ذریعہ بنا دیتی ہے. جہاں شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے اس قدر محبت کرنے والے ہوں، وہاں شیطان کی کوئی جگہ نہیں ہے میرے دوست، وہاں شیطان نہیں آ سکتا. دوسری چیز وہ یہ کہ شوہر اور بیوی دونوں بھی یقیناً انسان ہیں. انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہر ایک سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. اب ایسے موقع پر اگر شوہر اپنی بیوی میں کوئی غلطی دیکھ لے، کوئی کمزوری دیکھ لے، یا بیوی اپنے شوہر میں کوئی کمزوری دیکھ لے، تو اب اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا؟ اس میں پہلی چیز وہ یہ ہونی چاہیے کہ اس کو پورے صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور ذہن کو ٹھنڈا رکھ کے، ذہن کو گرم کر کے نہیں،
جب ہم ذہن کو گرم کر لیتے ہیں نا، دماغ کو، تو دماغ ہمارے کنٹرول سے باہر چلا جاتا ہے۔ ذہنی طور پر ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ کر اس کمزوری کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے اس کے لیے کرنا چاہیے، اور اس کی شکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، صحیح حدیث آتی ہے کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ ایک مومن اپنی بیوی سے نفرت نہ کیا کرے، اور نہ ہی ایک مومن بیوی اپنے شوہر سے نفرت کرے۔ اس حدیث کا یہی مفہوم نکلتا ہے، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر وہ ایک دوسرے سے کسی بات کی وجہ سے، کسی ایسے کام کی وجہ سے اگر ناپسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو، تو اس موقع پر کوشش کریں کہ اس کی خوبیوں کو سامنے لے آئیں، اس کی خوبیوں کو، یعنی بیوی کی کوئی کمزوری ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کو اگنور کریں اور اس کی جگہ اسی وقت اس کی خوبی کو یاد کریں، اس کی خوبی کو یاد کریں۔ اور اسی طرح شوہر بھی ایسے ہی کرے اور بیوی بھی ایسے کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی غلطی کو درست کرنا چاہتے نا، تو سب سے پہلے آپ اس کی تعریف کیا کرتے تھے، کسی ایک کام کی، اس کے کسی ایک کام کی تعریف کیا کرتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ غائبانے میں ان کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ نعم العبد عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کتنے اچھے انسان ہیں، کتنے اچھے انسان ہیں اگر وہ قیام اللیل بھی کر لیں، اگر وہ قیام اللیل بھی کر لیں۔ یعنی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ ماشاءاللہ وہ بڑے نیک آدمی ہیں لیکن قیام اللیل نہیں کرتے، تو ڈائریکٹ آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم رات کی تہجد کی نماز بھی پڑھ لیا کرو۔ آپ نے پہلے ان کی تعریف کی اور پھر اس کے بعد ان کے حوالے سے فرمایا کہ جی کہ اگر وہ قیام اللیل کر لیں تو کتنے بہتر ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بعد کبھی انہوں نے قیام اللیل کو، تہجد کو کبھی نہیں ترک کیا، کبھی نہیں چھوڑا۔ تو اس طرح شوہر بیوی میں اگر کوئی ہو جائے تو پہلے شوہر کی آپ تعریف کریں اور اس کے بعد اس کی غلطی کو بتائیں، بیوی کی کوئی بہت اچھی خوبی بیان کریں بیوی کو، پھر اس کے بعد اس کی غلطی بتائیں، وہ سننے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اور اس میں شوہر اور بیوی دونوں کی ذمہ داریاں ہیں میرے دوستو، اور خاص طور پہ شوہر کے حوالے سے یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جو اہم ترین رول ہوتا ہے وہ ہمارے اخلاق کا ہوتا ہے، ہمارے اخلاق کا، ہمارے مینرز، ہمارے ایتھکس، یہ انتہائی ضروری ہوتے ہیں ہمارے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی کہ جو اخلاق اور اچھے برتاؤ کا معاملہ ہے وہ گھر سے باہر دوست احباب اور جو ہمارے کلائنٹ ہیں ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ لیکن جب گھر میں ہوتے ہیں تو عربی میں مقولہ ہے کہ جی کہ جب گھر میں شوہر آتا ہے نا تو وہ 3 چیزیں اپنے گھر کے دروازے پر چھوڑ دیتا ہے۔ ایک تو وہ اپنا یہ کوٹ گھر کے دروازے پر لگا دیتا ہے، دوسرے اپنے شوز وہاں چھوڑ دیتا ہے، تیسرے اپنے اخلاق چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں دروازے پر چھوڑ کر آ جاتا ہے وہ، جبکہ اخلاق کی مستحق، اچھے اخلاق کی مستحق بیویاں ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، سب سے مکمل ایمان والا مومن وہ ہے جس کے اچھے اخلاق، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بتایا ہمارے اخلاق کو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ، کہ ان میں سے سب سے بہتر اخلاق والے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اچھے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کا مظاہرہ اپنی بیویوں کے ساتھ کرنا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ کرنا ہے۔ یقیناً دوسروں کے ساتھ بھی ہمیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ عبادات، یہ ہمارے ایمان کا تعلق صرف نماز سے ہے، روزوں سے ہے، ان عبادات سے ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمارے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہمارے اخلاق بتائے کہ اخلاق اگر مکمل ہوں گے تو پھر آپ کا ایمان بھی مکمل ہوگا، اخلاق مکمل نہیں ہوں گے تو ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صحیح حدیث میں،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خلا فی بیتہ الین الناس بساما ضحاکا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو آپ الین الناس سب سے زیادہ نرم خو رہتے، بہت ہی نرم، ضحاکن ہنستے ہوئے رہتے، بسامن مسکراتے ہوئے رہتے، یعنی گھر میں آپ کا یہ معاملہ ہوتا. لیکن عام طور پہ بعض شوہروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے چہرے سے بے ہنسی نہیں آتی جب گھر آتے ہیں، ان کے چہرے پہ ہمیشہ شکایت رہتی ہے یا اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے. تو پھر وہ بیوی سے وہ کیا توقع رکھتے ہیں، وہ کس طرح اپنے سکون کو، اپنے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنائیں گے، اپنے گھروں کو محبتوں کا ذریعہ گھر بنائیں گے. اسی طرح بیوی کا بھی معاملہ ہے میرے دوستو. بیویوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وہی مسئولہ. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص اپنے اپنے طور پر ذمہ دار ہے، لیکن عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے. اب عورت اور مرد دونوں بھی اپنے گھر کو تباہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کو سکون کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں. اب اپنے گھر کو عورت سکون کا ذریعہ کیسے بنائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے بڑی پیاری نصیحتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں. ان میں سے ایک نصیحت آپ نے فرمایا کہ المرأۃ الصالحہ، کہ جو نیک عورت ہوتی ہے اس کی کچھ خصلتیں ہیں، اس کی کچھ عادات ہیں، اس کی کچھ اوصاف ہیں. ان میں سے ایک وصف آپ نے فرمایا کہ اذا نظر الیہا سرتہ، شوہر جب گھر آئے اور اس کو دیکھے تو پھر اس کو دیکھ کر وہ اپنے سارے دن کی کلفت اور مشقت بھول جائے. یہ ضروری ہے. اب اس پر یہ ہے کہ بیوی کس طرح اس کا استقبال کرتی ہیں. عورتیں شکایتیں شروع کر دیتی ہیں یا پوچھتی ہیں اس کے بارے میں اس کے کھانے اور پینے کا خیال رکھتی ہیں. تو یقیناً شوہر جو باہر رہتے ہیں ان کو کئی ایک پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بیوی اگر گھر میں ہو تو اس کو کیا پتا کہ شوہر نے کہاں سے کیا کچھ نہیں پریشانیاں مول لی ہیں. اب اگر وہ گھر میں آئے اور گھر میں بھی اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے تو پھر گھر میں کیسے سکون اور قرار باقی رہے گا؟ اذا نظر الیہا سرتہ واذا امرها اطاعتہ. اور جب شوہر اس کو کسی نیک یا جائز کام کا حکم دے تو وہ اس کی بات کو سن لے، اس کی بات کو مان لے. اطاعت، اس کی بات کو مانے. یعنی نہ صرف وہ یہ کہ اب ایسی بیوی جو اپنے شوہر کی بات ماننے والی ہے، اس کے ساتھ ضد نہ کرنے والی ہو. تو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو اپنے شوہر کی بات کو مانتی ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی انداز میں کرتی ہے. اپنے بچوں کی تربیت میں ایسی بیویاں اس انداز میں کرتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے باپ سے محبت کرنا سکھاتی ہیں، اپنے باپ کا احترام کرنا سکھاتی ہیں. وہ یہ بتلاتی ہیں اپنے بچوں کو کہ یہ باپ تمہاری صرف کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ باپ تمہارے لیے رات دن جو محنت کرتا ہے وہ تمہاری دنیا بنانے کے لیے، تمہارا دین بنانے کے لیے کرتا ہے. یہ باپ کا جو درجہ ہے یہ بیوی کا کام ہے کہ اس کے دل میں، اپنے بچوں کے دل میں یہ بات ڈالے. اب یہ وہ بیوی ہے کہ جس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں کہ یہ وہ صالحہ عورت ہے جو نماز کی پابندی کرتی ہے، جو رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنے شوہر کی بات مانتی ہے، اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرتی ہے. تو اللہ کے فرشتے جنت کے سارے 8 دروازے قیامت کے دن اس کے لیے کھول دیتے ہیں. 8 دروازے کھول دیتے ہیں کہ تو جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. کتنا بڑا مقام ہے، دیکھیے کتنا بڑا مرتبہ ہے. وہ اس لیے کہ اس نے اپنے گھر کو ایک جنت کی شکل میں بنا دیا تھا. تو خواتین کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. وہ اگر چاہتی ہیں کہ اپنے گھر کو سکون اور قرار کا ذریعہ بنائیں، جہاں محبت ہی محبت ہوتی ہے، چھوٹے بڑوں کا احترام کرتے ہیں، بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں، آپس میں بھائی بچے اولاد ماں باپ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، تو یہ جو ماحول بنتا ہے یہ شوہر اور بیوی دونوں کے ذریعے بنتا ہے نا. اور خاص طور پہ بیویوں کا اس معاملے میں، اس لیے کہ بیویاں گھر میں زیادہ رہتی ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ گھر کے ماحول کو تشکیل دیں، گھر کے ماحول کو بنائیں. گھر کا ماحول میرے دوستو ڈیکوریشن پیسز سے نہیں بنتا ہے.
گھر کا ماحول کوئی فینسی ڈریسز پہننے سے نہیں بنتا ہے. گھر کا ماحول عمدہ کارپیٹ عمدہ فرنیچر سے نہیں بنتا ہے. گھر کا ماحول ایک مسلمان گھر کا ماحول بنتا ہے بیوی کی اطاعت گزاری کے ساتھ. گھر کا ماحول بنتا ہے کہ وہ بیوی جو 5 وقت کی نماز کی پابند ہو, اس گھر میں جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہو, جو اپنے بچوں کو پڑھاتی ہو, جو نوافل جہاں وہاں پڑھے جاتے ہوں, جو آپس میں جب بیٹھتے ہیں شوہر اور بیوی وہ مختلف اسلامک ٹاپکس پہ ڈسکشن کرتے ہوں, حلال اور حرام پہ ڈسکشن کرتے ہوں. وہ یہ نہیں کہ آپ نے دیکھا ہو کہ بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کبھی قرآن نہیں پڑھا جاتا, جہاں کہیں نوافل نہیں پڑھے جاتے, جہاں کبھی کسی اسلامک ٹاپک پہ گفتگو نہیں ہوتی. اب وہاں پر کہاں خیر و برکت ہوگی, کہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آئے گی؟ اور جہاں الحمدللہ شوہر بھی ہے اور بیوی بھی ہے, وہ نوافل پڑھتے ہیں, وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, تو بچے کس طرح وہ قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے؟ بچے کس طرح نیکی کی طرف نہیں آئیں گے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے گھروں کو صحیح معنوں میں سکون اور قرار کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. اور ایسے گھروں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدہ مثال بیان فرمائی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت. ایک وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہو, اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا معنی یہ صرف نہیں ہے کہ ذکر کیا جائے اللہ اللہ, اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہو, یعنی بیوی اپنی ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ادا کرتی ہو, شوہر اپنی ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق ادا کرتا ہو, بیوی اور شوہر دونوں بھی اس بات کی کوشش کرتے ہوں کہ گھر میں وہ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو. وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے کام کیے جائیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو, وہ ایسے کام نہیں کرتے جن سے شیطان خوش ہوتا ہو اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو. آپ نے کہا کہ مثل الحی, وہ ایسا گھر ہے جہاں زندہ لوگ آباد ہیں, جہاں زندگی ہے, جہاں برکت ہے, جہاں روحانیت ہے, جہاں رونق ہوتی ہے, وہ گھر ایسے ہوتے ہیں مثل الحی. اور وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ یاد نہ رہے, نہ ماں باپ کو اللہ یاد رہے, نہ بچوں کو اللہ یاد رہے, مثل المیت. آپ فرمایا کہ جی کہ وہ گھر میت کی طرح ہے, وہاں پر بظاہر لوگ زندہ ہیں لیکن وہ مرے ہوئے ہیں, وہ مرے ہوئے ہیں. وہاں پر وہ گھر قبرستان کی طرح ہے جہاں پر آبادی نہیں ہوتی ہے, جہاں پر صرف مرے ہوئے لوگ ملتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے نا, اس کے لیے تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں ایگو ہوتا ہے بہت زیادہ کہ جی کہ میں کیوں کہوں, میں کیوں کروں, میری بیوی اگر نہیں مان رہی ہے تو میں کیوں آگے بڑھوں. سب سے پہلے تو شوہر کو چاہیے کہ جی کہ وہ اس گھر کے ماحول کو بنائے, اپنے ایگو کو دبائے, اپنے ایگو کو دبائے, تو پھر وہ اپنے گھر کو مثل الحی, ایک زندہ رہنے والے لوگوں کا گھر تبدیل بنا سکتا ہے. وگرنہ تو ہم مردہ رہنے والے لوگوں کا گھر بنا دیں گے. اور اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ ایسے گھروں میں جہاں مردے آباد ہیں, جہاں مرے ہوئے لوگ آباد ہیں, آپ دیکھیں گے, آپ لوگوں کو بھی تجربہ ہوگا, اور ہمیں اکثر لوگ بتاتے ہیں, فون پر بتاتے ہیں اپنی شکایتیں جو کرتے ہیں, وہ یہ کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہوتا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں تو تکار, چھوٹی چھوٹی بات, سب دونوں بھی یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہاں جی ایشو کوئی نہیں تھا, لیکن تو تکار ہوتی ہے آپس میں, اور وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے مسلسل کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے تھوڑا سا ڈسٹینس میں رہنے لگتے ہیں. بیوی اپنے پاس الگ رہتی ہے, شوہر اپنی طرف الگ رہتا ہے. بیوی کہتی ہے کہ جی کہ مجھے تم جو ہے نا تھوڑا سا موقع دو کہ میں علیحدہ رہوں. شوہر کہتا ہے یہ کیا, یہ زندگی ہے, یہ گھر, اس گھر میں پلنے والے بچے کیا مثبت ذہن لے کر آگے بڑھیں گے. اس لیے کہ دونوں بھی اپنے اپنے ایگو کی آگ میں جل رہے ہیں, اپنے دونوں ایگو کی آگ میں جل رہے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, یہی چیز میرے دوستو, یہ لوگوں کے جو تجربات ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ افسانوی چیزیں نہیں ہیں. یہی چیزیں نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہیں بعد میں. شوہر بیوی سے نفرت کرنے لگتا ہے, بیوی شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہے, اور پھر اس کے بعد ایک قدم اور بھی آگے بڑھا جاتا ہے. کچھ گھر ایسے بھی ہیں کہ جہاں بیوی اپنے بچوں کو اپنے ان لاز کے بارے میں نفرت پیدا کرتی ہے, شوہر اپنے بچوں میں اپنے ان لاز کے بارے میں نفرت پیدا کرتا ہے. بیوی کہتی ہے کہ تمہارے ددیال والے جو ہے نا وہ اچھے نہیں ہیں تمہارے حق میں, ان سے دور رہو.
شوہر کہتا ہے کہ تمہارے ننیال والے تمہارے ساتھ اچھے نہیں، ان سے دور رہو. یہ ہماری نفرتیں ہم اپنی دوسری جنریشن میں منتقل کر رہے ہیں، اور بچے اسی نفرت کی دنیا میں رہتے ہیں، اور اس طرح ہم اپنی نفرتوں کو آئندہ جنریشن میں منتقل کر کے اپنی نئی جنریشن کو اپنے خاندانوں سے کاٹ کر رکھ دیتے. بعض بچے ہیں جو اپنے دادا دادی سے، چاچا چاچی سے نفرت کرتے ہیں، بعض ہیں جو اپنے ماموں سے، اپنے انکل سے نفرت کرتے ہیں. میرے دوستو، اگر ہم اس قسم کا ٹارگٹ بنائیں گے اپنی نفرتوں کا اپنے بچوں کو، تو ان کو اپنے خاندانوں سے الگ نہیں کریں گے صرف، بلکہ وہ سوسائٹی میں بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں. ایسے بچے سوسائٹی میں سر اٹھا کے نہیں جیتے، مثبت ذہن نہیں ہوتا ہے، ان میں کوئی پیشن نہیں ہوتا ہے آگے بڑھنے کا، وہ ہمیشہ منفی ذہن لے کر آگے بڑھتے ہیں. یہ وہ اہم ترین چیزیں ہیں. پھر اسی طرح جو عناصر گھروں کے سکون کو برباد کرتے ہیں، ایک دو پوائنٹ کہہ کر انشاءاللہ میں اپنی بات مکمل کروں گا. ان میں سے یہ ہے کہ شوہر، بعض آپ دیکھیں گے کہ جو اپنی بیویوں پر بے جا ظلم کرتے ہیں، یہ بھی سب سے بڑا عنصر ہوتا ہے. میں ان شوہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو شرابی ہیں، کبابی ہیں، ڈرگس لیتے ہیں یا کوئی نہیں. میں ان شوہروں کی بات کر رہا ہوں جو نمازی ہیں، جو روزے دار ہیں، جو سنت کی ادائیگی میں بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہیں، لیکن دوسری طرف ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں پر بہت ظلم بھی کرتے ہیں. بیویوں کو یا نہ صرف حقارت سے دیکھتے ہیں بلکہ دوسروں کے سامنے ان کی تذلیل کرتے ہیں. یہ واقعات بیویاں رو کر بتاتی ہیں کہ دوسروں کے سامنے، اپنے ان لوز کے سامنے ان کی تذلیل کرتے ہیں، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر وہ ان کی مار پیٹ بھی ہوتی ہے، باقاعدہ ان کے ساتھ وہ وائلنٹ بن جاتے ہیں. ایسی کئی بیویاں ہیں. اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ وہ اپنے اس سلوک پر قرآن اور حدیث سے دلائل دیتے ہیں. قرآن اور حدیث سے بیوی سے کہا جاتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ میں مرد ہوں اور میں تم پر قوام ہوں، میں جو چاہوں کروں، میں جو چاہوں کہوں، تم نے میری بات سننی ہے. میرے دوستو، یہ انتہائی غلط معنی ہے. بنو اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں میں تحریف کیا کرتے تھے نا. یہ جو مرد ہوتے ہیں یہ اس طرح تحریف کر رہے ہیں. قوام کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ڈکٹیٹر بن جائے. قوام کا معنی ایک ذمہ دار ہے، کہ گھر کا وہ ذمہ دار ہے، گھر کے تمام معاملات میں اس کا یہ کام ہے کہ ان کو نمٹائے، چاہے گھر کے اخراجات ہوں، چاہے بچوں کی تربیت ہو، چاہے بیوی کی دیکھ بھال ہو، ان تمام چیزوں میں وہ ذمہ دار ہے. اب اگر وہ بیٹھے ہوئے گھر میں انمپلائڈ بن کر مہینوں جاب لیس بیٹھے ہوئے ہیں، یا بیوی کے خرچے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب حکمرانی کرنی ہوتی ہے تو ان کو قوام یاد آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم قوام ہیں. میرے دوستو، یہ دو رخی ہے، یہ کسی بھی شکل میں برداشت نہیں ہونی چاہیے. اور پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو، جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، وہ پسلی سے پیدا کی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہے، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، لہٰذا تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. معنی اس کا یہ لیتے ہیں لوگ کہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے تو بیوی کا مزاج بھی ٹیڑھا ہوتا ہے، وہ کبھی درست بات نہیں کہہ سکتی، جو بھی کہے گی غلط کہے گی. اس کو ہم اس معاملے میں اب وہ اس کے ساتھ الجھنے لگتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے؟ آج ہمیں کہ استوصوا بالنساء خیر فإنہن خلقن من ضلع. حدیث میں آپ نے فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پسلی سے پیدا کیا ہے، تو اب تمہارا کمال یہ ہے کہ اگر ان کی طبیعت میں ٹیڑھ ہے پھر بھی تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ نہیں کہ ایک بیوی ماشاءاللہ بہت نیک صفت ہے، بڑی فرما بردار ہے، بڑی مطیع اور بڑی اچھی شوہر کی بات ماننے والی ہے، تو آپ بھی اس کے ساتھ بڑے نرم ہو جائے. نہیں، ایک بیوی جو صحیح معنوں میں آپ کی فرما بردار نہیں ہے اور ٹیڑھی طبیعت کی ہے، پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. استوصوا بالنساء خیرا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ کام ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ شوہروں کے معاملات ہیں. اسی طرح بیویوں میں بھی بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں میرے دوست. بیویوں میں ایک سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ ناشکرے ہوتے ہیں. معاف کرنا، میں جو یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا واکثرن الاستغفار فانی رأیتکن اکثر اہل النار. آپ فرمایا کہ اے عورتوں تم زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. تصدقنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. واکثرن الاستغفار، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار طلب کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو. ان عورتوں نے کہا کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کیونکہ میں نے جہنم میں جانے والوں میں سب سے زیادہ عورتوں کو پایا. جہنم میں جانے والی سب سے زیادہ عورتیں ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ ہم نے کیا غلط کیا، کیا ہمارا قصور ہے کہ ہم دوزخ میں زیادہ جائیں گے؟ تو آپ نے وہاں پر دو باتیں فرمائی. تکثرن اللعن، کہ تم ایک تو لعن تان زیادہ کرتی ہو، لعن تان دوسروں پر لعنت کرنا، اور پھر دوسرا یہ کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکر گزار، شوہروں کی ناشکر گزار. اس پوائنٹ پر میں نے شاید پہلے بھی بتایا ہے، ناشکر گزاری جو ہوتی ہے وہ اس شکل میں ہوتی ہے کہ جب بیویاں، یہ ہر کوئی نہیں ہوتا ایسے، نعمتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں، سب کو نعمتیں دے رکھی ہیں نا، تو نعمتوں کے حوالے سے اس کا جو نقطہ نکاح ہوتا ہے، اگر ایک عورت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دے رکھی ہیں ان پر نظر ڈالنا نہیں چاہتی، اس کی نظر پڑوسی کی نعمتوں پر ہوتی ہے، پڑوسی کے گھر پر، اپنی بہن کے گھر پر، اپنے رشتہ داروں کے گھر پر، ان کے ہاں جو مال و دولت ہے، ان کے ہاں جو گاڑی ہے، ان کے ہاں جو رونق ہے، اس پر نظر ہوتی ہے، اور پھر وہ کمپیئر کرتی ہیں. یہ کمپیئر کرنے کا جو مرض ہے بہت برا مرض ہوتا ہے. وہ دیکھتی ہیں کہ ہمارا گھر ایسا ہے، فلاں کا گھر ایسا ہے. وہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے ہاں گاڑی ایسی ہے، فلاں کے پاس گاڑی ایسی ہے. وہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے پاس فرنیچر خستہ فرنیچر ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ دوسروں کے پاس ہم سے زیادہ اچھا فرنیچر ہے. تو اب وہ اپنے شوہر سے اسی انداز میں مطالبات بھی کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور مطالبات میں وہ یہ نہیں دیکھتی کہ شوہر کی کمائی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس کا پورا اہتمام کر سکے. وہاں پر الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے نا، وہاں پر بحث پیدا ہو جاتی ہے. یہ ناشکری ہے. بیچ میں ایک بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ خواتین کی طرف سے یہ آیا کہ کین وی ہیو واٹر پلیز. اب وہ ناشکری ہو جاتی ہے ان کی، اب اس کی وجہ سے آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، آپس میں ان کے جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ بیویوں کو سب سے پہلے ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے نا، ان پر نظر رکھیں. جب ہم اپنی نعمتوں پر نظر رکھیں گے نا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہم خود بخود شکر گزار بن جائیں گے، خود بخود شکر گزار بن جائیں گے. بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو بار بار فرمایا نا کہ ان کو یاد دلاؤ، ان کو یاد دلاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ ان کو یاد دلاؤ کا معنی یہ ہے کہ ان کو یاد دلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو نعمتیں ارزاں کی ہیں وہ دیکھ لیں. تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ ان کو دیکھ لیا کریں، تو یقیناً تمہارے اندر ناشکر گزاری نہیں ہوگی. اور دوسری بات، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری چیز ہے کہ میرے دوستو، شادی شدہ جو زندگی ہوتی ہے نا، وہ دو چیزوں پر کھڑی ہوتی ہے. ایک تو ہے ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا، اعتماد، اور دوسری چیز ایک دوسرے کا احترام. اعتماد اور احترام شوہر بیوی کے درمیان یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے. جب ایک دوسرے کا ٹرسٹ ختم ہو جائے نا، تو وہاں سے ایک دوسرے کے اندر احترام بھی ختم ہو جاتا ہے. اور اس احترام کو، اس اعتماد کو، اس ٹرسٹ کو ختم کرنے والی چیز ہوتی ہے بدگمانی اور شک. بدگمانی اور شک یہ ایسی بیماری ہے، جب کسی فیملی میں آ جائے نا، تو وہاں پر نہ شوہر بیوی پہ ٹرسٹ کرتا ہے، نہ بیوی شوہر پہ ٹرسٹ کرتی ہے، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جاسوس بن جاتے ہیں. بلکہ باقاعدہ وہ پرائیویٹ ہوتے ہیں نا ڈاکٹر جو جاسوسی کرنے والے، ان کو بھی ہائر کیا جاتا ہے یہاں پر، سراغ رساں، کہ دیکھا جائے کہ میری بیوی کہاں کہاں جاتی. ایسے واقعات ہوئے. اگر بیوی شوہر کے ساتھ جا رہی ہے، بیویاں آ کے شوہر کے سامنے بتاتی ہیں، تو شوہر کی نظر ہمیشہ بیوی کی نظر پر ہوتی ہے کہ وہ کس کس کو دیکھ رہی ہے. اگر اس نے دکاندار سے بات کر لی تو بعد میں شوہر اس کو ڈانٹتا ہے کہ تمہاری باتوں میں لوچ تھا، لچک تھی، تم نے اس طرح کیوں بات کی. اور اسی طرح بیوی شوہر کے موبائل پر سرچ کرنے لگتی ہے کہ اس کے کس میسیج اس کو آئے ہیں، کس کو اس نے میسیج کیا ہے. میرے دوستو، یہ زندگی دونوں کی جہنم بن جاتی ہے نا.
پھر وہ آپس میں محبت اور سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیے، بعض اوقات لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہر کوئی اس کا اپنا بچپن، اس کی اپنی جوانی، پھر اس کے بعد جوانی کے بعد شادی شدہ ہونا، یہ ڈیفرنٹ مراحل ہوتے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ جی کہ مرد ہو یا عورت، تو جب وہ لڑکپن میں رہتے ہیں، لڑکا اور لڑکی رہتے ہیں، ان سے کبھی کبھار غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں نا، کبھی اسکول کے حوالے سے، کالج کے حوالے سے۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر لڑکی سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، پھر اس کے بعد اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، سچے دل سے توبہ کر لی ہے، چاہے وہ بڑا گناہ ہو چاہے چھوٹا گناہ ہو۔ اسی طرح لڑکے سے کوئی گناہ ہو گیا ہے سچے دل سے، بڑا گناہ ہو یا چھوٹا گناہ ہو، انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا ہے، استغفار توبہ سچے دل سے کی ہے، تو اس میں ہمیشہ خیال رکھیں کہ وہ اپنی ماضی کی غلطیوں کو اپنے شوہر کے سامنے نہ دہرائے، نہ ہی شوہر اپنی ماضی کی غلطیوں کو بیوی کے سامنے دہرائے۔ ایک دفعہ اگر بیوی اپنی ماضی کی غلطیوں کو صاف دلی سے، یعنی دونوں میں آپس میں محبت ہو گئی ہے، تو وہ بتا دیتی ہے ایک دفعہ کہ میرا فلاں کے ساتھ تعلق تھا، میں فلاں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھی، سمجھیے کہ جی کہ اب وہاں پر شکوک پیدا ہو جانا شروع ہو جاتے۔ اب شوہر کے اندر وہ اعتماد، ٹرسٹ نہیں رہتا، نہ شوہر اپنی طرف بتائیے۔ علماء کا فتویٰ ہے اس پر باقاعدہ کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی کمزوریوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، تو وہ اس پردے کو نہ ہٹائے۔ یعنی جب کوئی کسی کے ساتھ کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کی ہے، امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے ایک حدیث پر کی روشنی میں، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اور سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نا گناہوں میں بدبو رکھ دیتا نا، بدبو رکھ دے، تو پھر ہمارے قریب کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ حقیقت ہے میرے دوست، ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی گناہ میں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ کیا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اپنے طور پر ہمیں ان غلطیوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ بچپن میں یہ کیا کرتا تھا، میں یہ کیا کرتا تھا۔ یہ آپ اللہ تعالیٰ کے ستر کو پھاڑ رہے ہیں جس پر، اور اس میں خاص طور پر شوہر اور بیوی اپنی ماضی کی غلطیوں کو ایک دوسرے کے سامنے کبھی نہ دہرائیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آگے بڑھ رہی ہے۔ حضرت ماعز، آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ کہ ان سے بدکاری ہو گئی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے آ کے اعتراف کیا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی کہ اگر تم اس کو چھپا لیتے تو اچھا تھا، اور میں کہ چھپا لیتے تو اچھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب نے بھی ان سے فرمایا کہ اگر تم نہ بتاتے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے، یہ کافی تھا تمہارے لیے۔ تو اس طرح اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ پوشی کی ہے، ہرگز کسی بھی شکل میں نہ بتائیں کسی کو، نہ اپنے بچوں کو، نہ اپنی بیوی کو، نہ اپنے شوہر کو۔ اس سے پھر وہاں شکوک اور شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں، آپس میں بدگمانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، آپس میں احترام ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ وہ چند نصیحتیں ہیں، چند چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی معاشرتی اور ازدواجی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اگر اس کو ہم غور سے پڑھیں اور اس پر سوچیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو سکون اور قرار کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔